جس کے پیچھے بھی گشت کرو گے، جس کے پیچھے بھی چلے پھریں گے، جس کے پیچھے بھی محنت ہوگی، اللہ ہدایت کے اسباب پیدا کرے گا۔ اکرمہ ابن ابی جہل کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی آگے بڑھی، بھنور میں پڑنے لگی، ابھی اندر نہیں جانا گئی تھی، ابھی کنارے کے حصے میں۔ کشتی والے نے کہا بھائی دیکھو کشتی بھنور میں پڑ رہی ہے، سب لوگ کلمہ اخلاص پڑھو۔ تو سب لوگ تو پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اے بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کرے اسی کلمے سے تو بھاگتے ہیں۔ کہا دیکھو پڑھو گے نہیں تو کشتی بھنور میں پڑے گی، ہم سب ڈوبیں گے، اب ہم تم کو نہیں لے جائیں گے۔ ادھر پیچھے ان کی بیوی ان کی ہدایت کی فکر میں چلی ہے، اور ادھر کشتی میں سے لوٹائے جا رہے ہیں، کشتی میں سے، اور ادھر وہ حضور سے امن لے کر آئی ہے کہ حضور اکرمہ کے لیے امن دے دیجیے۔ جس نے امن مانگا سرکار نے بہانے بہانے سب کو امن دیا۔ وہ آئی اور یہ کشتی سے اتار دیے گئے، انہوں نے اپنا کپڑا حرکت میں ذرا ہلایا اور ان کو اپنے قریب بلایا، کہا میں آپ کے لیے امن لے کر آئی ہوں، چلیے آپ مکے میں عافیت سے رہیے، آپ کے لیے میں امن لے کر آئی ہوں، آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگے۔ جنی دے کر کے واپس مکے پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری سے فرمایا او ہو اکرمہ، ارے تمہارے جیسا سمجھدار آدمی ابھی اسلام سے نہ واقف، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ تو ڈرے ہوئے تھے کہ آج ہم یہاں کسی کی تلوار سے نہیں بچ سکتے، آپ نے اپنے کندھے سے اوڑھنے کی چادر اٹھا کر ان کو بچھایا، پانی پانی ہو گئے۔ کہا جس شخص کی تلوار سے میں بھاگا تھا اس شخص کے اخلاق اتنے اونچے ہیں۔ کہنے لگے یہ اخلاق تو نبی کے ہی ہو، ہم نے تو مکے میں کسی کے اندر یہ صفت نہیں دیکھی، اور آج ان کو پورا اختیار ہے تلوار اٹھا کر ہماری گردن مار دے، لیکن انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور جو ہے چادر اٹھا کر اپنی دکھا دی۔ یہ اخلاق تو نبی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے کلمہ پڑھ لیا، اور حصے میں ان کا اسلام اور ابو جہل کا سارے گھرانے کا اسلام ام حکیم کے حصے میں آیا جو ابو جہل کی بہو تھی۔ اکرمہ ابن ابی جہل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گھرانے کو، ابو جہل کی ساری اولادوں کو، اللہ نے مردوں عورتوں کو سب کو اسلام عطا فرمایا۔ ذریعہ کون بنی ہے؟ ارے کون ذریعہ بنی ہے؟ اور اسلام یہ مبارک محنت میرے بزرگوں، اس کی ذمہ داری امت کے مردوں کے اوپر بھی ہے، اس کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ عورت اگر ان کا وقت لگ گیا اور مزاج داعیانہ بنا، ایک عورت کے ذریعہ اتنا کام ہو سکتا ہے کہ جس کو تاریخ بتلاتی ہے کہ ام حکیم کے ذریعہ ابو جہل کا سارا گھرانہ اسلام میں ہے۔ ایک عورت اپنے محرم مردوں میں، عورت کے محرم مرد ہوتے ہیں، بھائیوں کی اولادیں، بہنوں کی اولادیں، بہت سارے محرم ہوتے ہیں عورت کے، اپنے محرم مردوں میں وہ کام کر سکتی ہیں، ان کو صحیح رخ پر محنت پہ ڈال سکتی ہیں۔ اور ایک عورت جو ہے، ایک عورت دیگر بہنوں میں، دیگر عورتوں میں اندر کے ماحول میں رہتے ہوئے اتنا عورتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ باہر سے بڑی تعداد مردوں کے اندر کے ماحول میں تبدیلی ملا۔ اس امت کے مردوں کی بھی ذمہ داری، اس امت کی عورتوں کی بھی ذمہ داری، یہ کام ہے میرے بزرگوں، اور کام ایسا ہے میرے بزرگوں، دیکھنے میں تھوڑا سا دکان تھوڑی سی متاثر ہوگی، دیکھنے میں اپنا معاش کا کام تھوڑا سا متاثر ہوگا، لیکن اللہ کا برکت کا غیبی نظام ساتھ ہو جائے گا۔ برکت کا اس چیز کا، اللہ کا غیبی نظام برکت کا ساتھ ہو جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا بقول حضرت معیشی صاحب کے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا نہیں، تمہاری آنے والی 14 نسل کا نظام صحیح اللہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا، 2-3 کام حضرت خضر نے ایسا کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے علم سے باہر۔
تین واقعات ہو چکے. تینوں واقعات کے بعد فرمایا اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن بتائے دیتا ہوں, ایک واقعہ اس میں یہ بھی تھا, ایک بستی سے گزر رہے تھے, ایک دیوار کے بیچ میں اس کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بستی والوں نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پانی کو پوچھا, خواہ آپ نے اس کی دیوار کو سیدھی کر دی. اس کی وجہ بتلائی تھی کہ یہ دیوار کے نیچے چند یتیم بچوں کا, 2 یتیم بچوں کا مال, ان کا کچھ خزانہ ان کے باپ دادا سے اندر دفن ہے. وہ اگر دیوار پہلے گر جاتی تو ان بچوں, یہ بچے چھوٹے ہیں بیچارے, ان کا مال دوسرے لوگ قبضہ کر دیتے ہیں. ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کی ہے کہ ان بچوں کا مال محفوظ ہے. دیوار بعد میں گرے گی, بچے بڑے ہو جائیں گے, اپنی چیز پر قبضہ کر لیں گے. اور وجہ کیا بتائی, ان کے باپ نیک تھے. ان کے باپ, مفسرین نے لکھا ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کے باپ براہ راست نیک نہیں تھے, 60 پشت اوپر ان کے باپ دادا نے نیک تھے. کتنے پشت اوپر؟ 60 پشت اوپر ان کے بڑوں میں نیک تھے. ان کی وجہ سے اللہ نے حضرت خضر سے ان بچوں کی 2 یتیم بچوں کو مال کی حفاظت کی. نیکی کا اثر 7 نسل, نیکی کا اثر 14 نسل پڑے گا. میرے بزرگوں, اس مبارک محنت کے راستے سے ساری دنیا کے انسان بھلائی پر آئیں گے, ساری دنیا کے انسان بھلائی پر آ جائیں گے. اور سب سے بڑی کامیابی کائنات کے خالق مالک نے سب سے بڑی کامیابی جو بتلائی ہے قرآن کریم میں, کیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر آدمی کے کیے ہوئے کا بدلہ غیب میں چکایا جائے گا مرنے کے بعد. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آگے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی پوچی ہے. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب, جتنا چاہے بنا لو, جتنا چاہے جمع کر لو, حد نظر تک تم چاہے اپنا بنا لو, جب مرو گے تو 100% چھوڑ کے جانا پڑے گا. جب مرو گے تو 100% چھوڑ کے جانا پڑے گا. اس امت کی ذمہ داری ہے میرے بزرگوں, اس امت کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری پر آئیں گے اللہ آخرت تو آخرت, دنیا بھی برکت والی بنا دے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مٹھی بھر کیوں نہیں ہوا ابتدائی اسلام میں, اور وہ دن بھی آیا ہے کہ ہمارے گھروں میں دنیا کی فراوانیاں, سونے چاندی ہیرے جواہرات ہمارے گھروں میں اس طرح سے پڑے رہتے تھے جیسے گھر میں غلے پڑے رہتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے کھانے کا معیار نہیں بدلا, کپڑے کا معیار نہیں بدلا, اپنے مکانوں کو نہیں بدلا اور اپنی سواریوں کو نہیں بدلا. ہم نے اپنی تمام سہولتوں کے باوجود بھی ہم اپنے دنیا کو ہم نے نہیں سنوارا. ہم نے اپنی آمدنیوں کو راہ خدا میں لگایا. کہاں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی. انا كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی. آج میرے بزرگوں کی مبارک محنت کے راستے سے ہماری زندگی ایمان اور عقیدہ, عبادت کا دین, اخلاق کا دین, معاملات کا دین, معاشرت کا دین اپنے نبی کی تعلیم سے جڑے گا. عزت اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور عزت ہمارا قدم سنے. سب طے کرو انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ امت کے علماء کی ایک بڑی تعداد, بلکہ پورے طور پر اس وقت میں علماء متوجہ ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے میرے بزرگوں علماء بھی خوب متوجہ ہیں اور ان کی دعائیں, ان کی محنت ساتھ ہے. اور
امت کے علماء ایک ایک سال کے لیے اپنے ملک میں، ایک ایک سال کے لیے دوسرے ملکوں میں، بیچ میں 2 سال کا وقفہ بنا کر، تیسرا سال 3 سال کا وقفہ بنا کر، تیسرا سال یورپ کے ملکوں میں ایک ایک سال کی جماعتیں اللہ کی راہ میں پھر رہی ہیں۔ جماعتیں تیار ہو کر ایک ہی گھر کے باپ بھی عالم ہے، بیٹا بھی عالم ہے، باپ بیٹے دونوں ایک ایک سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ جماعتیں جا رہی ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں۔ یہ قدرت کا غیبی نظام ہے اور اللہ رب العزت کی تائید غیبی اس محنت کے ساتھ ہے۔ نیتوں میں جتنا اخلاص ہوگا اور ہماری نقل و حرکت اپنے نبی کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے جتنا صحیح رخ پر آئے گی، خدا پاک کی قسم باطل مٹ تو سکتا ہے لیکن حق پر کوئی آنچ نہ ہے۔ اللہ حق کو قائم کرتے ہیں دعوت کے راستے سے، یہاں تک کہ باطل کا دماغ ہی پاس ہو جاتا ہے۔ اس مبارک محنت کو میرے بزرگوں ہمیں اپنے دل پر لینا ہے، اس کام کو اپنے دل پر لینا ہے۔ جب ہماری دنیا اور آخرت سب ٹھیک ہوگی تو کام کرنے میں ہم تو پیچھے ہٹیں گے۔ سب تیار ہیں؟ میرے بزرگوں خود بھی کرو، اپنے گھر کے بھائیوں سے بھی کراؤ اور اپنی اولادوں کو بھی کام میں لگاؤ، اپنی اولادوں کو بچپن سے ان کا ذہن بناؤ۔ گھر کی تعلیم میں 5 عمل ہیں۔ ایک عمل قرآن کا حلقہ ہے، دوسرا عمل کتابی تعلیم ہے بدل بدل کر، اور تیسرا عمل صفات کا مذاکرہ ہے، جن صفات کے مذاکروں کو آپ بیانوں میں سن رہے ہیں۔ صفات کا مذاکرہ تاکہ گھر کے بچوں عورتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 100% مسجد کے ماحول سے اللہ کے نبی کی صحبت سے جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے ان کے ایمان کا پروان چڑھ رہا تھا۔ مسجد کے ماحول میں، ایمانی حلقوں میں، علمی حلقوں میں ایمان کو پروان چڑھ رہا تھا۔ میرے بزرگوں مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، صحابہ اپنے دور میں، نبی کے زمانے میں اس جذبے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ مکے کا قبرستان اور مدینے کا قبرستان عورتوں بچوں کے دفن ہونے کے لیے ہے۔ ہم نبی کی صحبت سے سمجھ گئے تھے کہ مکے مدینے کا جو قبرستان ہے یہ ہم پروں کے دفن ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے عورتوں بچوں کے دفن ہونے کے لیے۔ حجۃ الوداع میں 2 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس سارے مجمع نے جو اللہ کے نبی کے لمبے خطبے کے پیغام اٹھایا ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہے، 2 لاکھ صحابہ میں سے 1,85,000 نے سب نے اپنی قبریں اپنے حجاز مقدس سے باہر بنائی ہیں۔ مقدس سے صرف 15,000 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں حرمین شریفین میں پہنچ کے جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے مدینے سے جتنی جماعت روانہ ہو، ہر جماعت میں میں خود جاؤں، ہر جماعت میں میں خود جاؤں۔ ایک موقع پر فرمایا میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، شہید کر کے جاؤں۔ اس امت کے نبی سید الانبیاء 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرتے گئے۔ بتاؤ اس نبی کا اس امت پر کیا حق؟ گھر میں بننا چاہیے یا اللہ کے راستے میں بننا چاہیے؟ ارے بولو نا، بعض تو ڈر رہے کہ کہیں ابھی نہ مر گئے۔ ارے کہاں مریں گے؟ سب زبان سے کہو جیسے نکاح قبول کیا جاتا ہے نا، زبان سے ایسے ہی کہو، سب انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ایک جنازہ آپ کے سامنے جائے گا، آپ نے فرمایا کاش کے مرنے والا مدینے سے باہر مرتا۔
صحابی نے کہا اللہ کے رسول مدینے کی موت بھی تو مبارک ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ مدینے سے باہر مرتا تو اس کے گھر سے لے کر اس کی قبرستان تک اللہ تعالیٰ موتی کا ایک محل تلاش کر دیا. یہ تو نہیں ملا, یہ تو نہیں ملا. یہ وہ راستہ ہے کہ اس نسبت پر اگر نکلنے والے کے پیچھے اس کے گھر کا بچہ اپنے باپ کے فراق میں رو دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بچے کے رونے سے گرا جاتے. اس بچے کے رونے کے اثر کی اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کرے. انسانوں کی ہدایت اللہ اپنے بندوں سے قربانیاں دلوانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قربانی دلا کر رائگاں نہیں کریں گے. جب ان کے پیچھے بچے کے رونے سے نہیں رائگاں کر رہا ہے تو ہم کو کیسے رائگاں کرتے ہیں؟ سب طے کرو انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے میں کرنا. سالانہ 4 مہینے کا فیصلہ کرو. اور اس وقت ہمارے حضرت 2 مہینے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی 2 مہینہ بیچ میں وقفہ بنا کر 3 مہینے کا 3.5 مہینے کا 2 مہینہ ایک مرتبہ اور وقت فارغ کرو. وہ ساتھی خاص طور پہ جو ہمارے یعنی کئی مرتبہ 4 مہینے لگا چکے ہیں, ایسے ساتھی ایسے لوگ کام کرنے والے اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی نکلنے اور خروج کے تقاضوں کے لیے ہے. سالانہ 6 مہینہ کتنا فرق کریے نا. 6 مہینہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ آسان کر دیں گے. کمانے کا وقت کم ملے گا, اپنی دنیا میں رہنے کا وقت کم ملے گا, لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سمجھا دیں گے کہ کرنے والی ذات اللہ. ان دکانوں کا یقین کا تاثر اللہ دل سے نکالے گا. کھیتی باڑیوں کا تاثر اور یقین اللہ دل سے نکالے گا. ملازمتوں کا یقین اللہ دل سے نکالے گا. میرے بزرگوں, اللہ رب العزت ہم سے کام لینے کا فیصلہ کرے گا. اللہ ہم سے کام لینے کا فیصلہ کرے گا. اس کا ماحول بناؤ اور 4 مہینے کی جماعتیں اہتمام سے ہماری اس قدر پہ روانہ ہو. میرے بزرگوں, یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کاروباری مشغولی کا زمانہ اگر نہ ہو, گھر میں ایک آدمی چھوڑ دو, باقی سب اللہ کے راستے میں چلتے رہے. اور مشغولی کے زمانے میں گھر کا ایک آدمی ہر وقت اللہ کے راستے میں ہو اور باقی لوگ مقامی کام کے ساتھ اپنے کام میں رہیں. مقامی کام کے ساتھ کام ہے, یہ کام ہے. اللہ نے قرن اول کا ہیرا اپنے اس زمانے میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے سارا مجمع دل کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس وقت میں میرے بزرگوں, اللہ کا فضل ہے کہ بہت پہلے سے محنت چل رہی ہے. ایم پی میں بھی, دوسرے صوبوں میں بھی, دوسرے صوبوں کے لوگ بھی ہیں, تمام سے دور دور کا سفر کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں اور جماعتوں کی شکل میں بھی آئے ہوئے ہیں. اس وقت میں اہتمام سے سارا مجمع جو ہے کھڑا ہو کر بتائے, چلے کی جماعتوں کو تو چلے کی جماعتیں تو یہ ضرور لی جاتی ہیں, لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 40 دن کا عدد عورتوں کے لیے چھوڑ دو. اس کے لیے عورتوں کے تذکرے میں اللہ نے قرآن میں 40 دن کا تذکرہ کیا ہے. عورتوں سے متعلق 40 دن کی تعداد کا زیادہ تذکرہ ہے. مردوں کا سالانہ وقت دور صحابہ میں بھی سالانہ حساب 4 مہینے کا تھا. سالانہ حساب 4 مہینے کا تھا. اس وقت میں اس مجمع میں کھڑے ہو کر بتائے نقد نکلنے والے واپسی کا ارادہ ضرور لے کر آئے تھے, لیکن یہیں سے ساری چیزوں کا انتظام ہو جاتا ہے جب فیصلہ کر دیں. ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے گا جب فیصلہ کر دیں. اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے کی واہ 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 واہ. اور فرماؤ دوستو, 4 مہینے کی جماعتیں دکھاؤ, کھڑے ہو کر جماعتیں دکھاؤ, کھڑے ہو کر جماعتیں دکھاؤ. اور کوئی فرد ہے اگر کسی جماعت میں ابھی تک نہیں تیار ہوا تھا, وہ فرد بھی کھڑا ہو جائے کہ میں 4 مہینے لگاؤں.